اب بہت سارے حضرات ہیں یہاں پر دنیا میں ایسے ہیں جو سیکولرزم کی بات کرتے، مل جل کر رہنا بھائی، لڑے نکو، جھگڑا نکو، یہ نکو وہ نکو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں پر انڈیا میں آیا، دوسرے ملک سے آیا، آنے کے بعد میں وہ انڈیا کا ویزا جو لے کے آیا تھا وہ ویزا ختم ہو گیا اس کا، اب کیا کرنا انہیں؟ چلے جانا، نہیں رہنا ہے اگر اس کو تو رینیول کرا لینا۔ یہی شریف لوگوں کا طریقہ ہے، رینیول کرا لے کے آپ رہو بھائی، حکومت سے پرمیشن لے کے رہو۔ لیکن وہ صاحب کیا کرے، رینیول نہیں کرائے، ویسی چوری چپکے سے رہ رہی، ٹھیک ہے۔ حکومت کی نظر میں یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے۔ اگر وہ آدمی مثال کے طور پہ پکڑے گیا اور اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں صاحب میرے سے غلطی ہو گئی، رینیول کرانا تھا لیکن میں نہیں کرایا، میرے سے مسٹیک ہو گئی، تو اب حکومت اس کو کیا کرتی؟ تختہ دار پہ چڑھاتی، کیا کرتی بھائی؟ چلو بھائی اقرار کر لے رہا جرم کا، مسٹیک ہو گئی، ٹھیک ہے، اتنی پینلٹی لگا کے، جرمانہ لگا کے آپ فائن بند دو، اس کے بعد آپ رینیول کرا لو بھائی، بغیر رینیول کرایا نہیں رہنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ محبت سے سمجھا کے چھوڑ دیتے۔ لیکن یہی آدمی کیا کرا؟ یہ سب نہیں کرا، والا رینیول کرانے کا ہے، لہذا ایک ڈپلیکیٹ پاسپورٹ بنا لیا، ڈپلیکیٹ ویزا لگا لیا، اب اس پہ رہ رہا، انڈیا کا نہیں ہے لیکن خود کو انڈین پروف کر رہا، آدھار کارڈ بنا لیا، پاسپورٹ بنا لیا، ڈاکومنٹ بنا لیا، پورے بنا لیا، انڈین ہے، انہیں انڈیا کے ریکارڈ میں حکومت کے بعد اس کو انڈین اپروول ملا نہیں ملا، لیکن خود کو کیا بول رہا؟ وہ انڈین بول رہا۔ اب انہیں پکڑے گیا پھر سے، تو اب ویسے کرتے، جرمانہ لگا کے چھوڑ دیتے یا پھر جیل میں بھیجیں گے؟ ملک کا کیا کہا جائے گا؟ اس کو باغی، غدار کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب آپ آؤ ادھر، اگر کوئی آدمی غلطی سے عقیدے کو غلط سمجھا، کسی غلط آدمی کو غلط مان لیا، عقیدہ بگڑ گیا، غلطی ہو گئی، مسٹیک ہو گئی بولا، تو معاف ہوتی نہ ہوتی؟ معافی ہوتی۔ اب ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اور ایک آدمی دوسرا انہیں بھی مسلمان نہیں ہے۔ پہلا آدمی کیا بول رہا؟ صاحب میں مسلمان نہیں ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کرسچن بھائی ہے ہمارا، کوئی مثال دینے بول رہا ہوں میں، اب اس بھائی سے ہم کو کوئی شکایت ہو سکتی؟ اس کا اپنا مذہب، وہ اپنے مذہب پہ چلو، ہم اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے؟ نو پرابلم۔ اب ایک سکھ بھائی ہے، کوئی پرابلم ہے؟ نو پرابلم۔ ہندو بھائی ہے، کوئی پرابلم ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ملک ہے، دنیا ہے، اپنی مرضی ہے، جو ملک پہ چلنا چاہ رہے، مذہب پہ چلنا چاہ رہے، چلو، اختیار ہے، ہم اپنے مذہب پہ چلنے کا اختیار ہے، ان کو ان کے مذہب پہ چلنے کا اختیار۔ تو اب انہیں بولا میں مسلمان نہیں ہوں، تو ہم کو کچھ پرابلم ہے اس سے؟ دنیا میں کئی غیر مسلمہ ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، جان پہچان کے ہیں، کوئی بہت سارے فادرز ہیں، پاپس ہیں، کرسچنز ہیں، سردار جیاں ہیں، سب ہائے ہیلو چلتا، چائے پانی چلتا، سب چلتا، تو کچھ پرابلم ہونا چاہیے اس میں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ انہیں مسلمان نہیں ہے تو انہیں بول رہا میں مسلمان نہیں ہوں، خود کی آئیڈینٹی چھپا رہا، انہیں نہیں چھپا رہا، اپنی مسٹیک انہیں مان رہا نہیں مان رہا کہ بھائی میں اگر اسلام لانا ضروری بھی آپ مان رہے ہاں صاحب میں اسلام نہیں لایا، ٹھیک ہے صاحب نہیں لایا نا، لیکن اپنے مذہب پہ تو چل رہا، تو اب اس کو مجرم بولیں گے؟ نہیں بولیں گے صاحب۔ اس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے، بزنس کر رہے، وہ دعوت دیا، اگر ذبیحہ اس کا حلال ہے تو آپ کھانے جا سکتے، وہ بیمار پڑ گیا عیادت کر سکتے، اور کہیں جانا ہے ساتھ میں، اور کلاس فیلو ہے یا کلیگ ہے، سب اٹھنا بیٹھنا چل رہا۔ کیوں بھائی؟ وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا نہیں چھپا رہا، تو اس لیے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب دوسرا آدمی انہیں بھی بول رہا میں بھی کافر ہوں، میں بھی مسلمان نہیں ہوں بلکہ بول رہا، لیکن وہ آدمی اگرچہ مسلمان نہیں ہے لیکن دنیا کے سامنے میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں بول رہا، حقیقت میں مسلمان کیا ہے انہیں؟ نہیں ہے۔ پہلا آدمی بھی حقیقت میں مسلمان نہیں تھا لیکن انہیں بول رہا تھا نا میں مسلمان نہیں ہوں، بلکہ بولا نہیں بولا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن بول رہا مسلمان نہیں ہوں، بلکہ نہیں بول رہا، مسلمان نہیں ہے لیکن خود کو کیا بتا رہا؟ مسلمان بتا رہا۔ کیا بتا رہا؟ مسلمان بتا رہا۔ کیسا بتا رہا مسلمان؟
کہ انہوں نے ٹوپی پہن لیا, داڑھی چھوڑ لیا, نام میں انہیں لکھ لیا محمد. اب کچھ بھی نام نہیں بول سکتے, بولے تو کوئی بھی بولیں گے ارے میرا نام گلی ہے بول کے, تو اس لیے محمد کے آگے کیا بھی نام جوڑ لو آپ, شیخ, سید, کیا بھی نام جوڑ لو آگے. اب وہ نام ہے تو نام سے مسلمان دکھ رہا نہیں دکھ رہا, حقیقت میں مسلمان ہے انہیں نہیں ہے. تو ایسا آدمی اسلام کی نظر میں کیا ہوگا؟ کافر بھی ہوں گا, دھوکہ دینے والا بھی ہوں گا, باغی اور غدار بھی. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ استعمال کر رہے ہیں مسلمان کا نام, لیکن اس مسلمان ہے نہیں ہے. تو اسی کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہتے. کیا کہتے؟ زندیق. کیا کہتے بولو ایک بار. زندیق بولے تو جس کا عقیدہ اسلامی نہیں رہنا اور وہ اپنے آپ کو کیا بولتا؟ مسلمان بولتے رہتا. دیکھو بڑے علماء کرام فتوے میں لکھے, وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. زندیق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مسلمان ہونے کا تو اقرار کرتا ہے مگر شرعی احکام میں ایسی تعویلات کرتا ہے جو باطل ہے. شرعی احکام, شرعی حکم, جیسے ایک حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. کیا ہے؟ آخری نبی کو آخری نبی ماننا یہ شریعت کا حکم ہے. قرآن کی جو آیت پڑھی گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اس میں صاف طور پہ علماء لکھے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. کیا ہے؟ اب آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہیں. اچھا, کوئی بھائی یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں آخری نبی کے آخری نبی ہونے پر یعنی ختم نبوت کے عقیدے پر کتنی آیتیں ہیں؟ میں بتا دوں, قرآن مجید میں تقریباً 100 آیتیں ایسی ہے. کتنی؟ 100 آیتیں ایسی ہے جس سے اللہ کے نبی کا آخری نبی ہونا پروف ہوتا. اور حدیث کے ذخیرے میں تقریباً 200 احادیث, کتنی؟ 200 احادیث ایسی ہے جس سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. تو اب ثابت ہو گیا نا قرآن سے, حدیث سے. ایک حدیث سے اللہ کے نبی فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, تم آخری امت ہو, میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. ایسی کئی حدیثیں ہیں. تو اب یہ شرعی حکم سمجھ میں آ گیا نا. اب اس شرعی حکم میں قادیانی لوگ کیا کرتے؟ تعویل کرتے. تعویل کا مطلب کیا؟ جو مطلب علماء بتائے اس کے اگینسٹ ایک نیا مطلب بتانا. نیا مطلب, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, تو ساری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ ہے امت کے علماء کا اجماع. اب قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بولتے ہیں, تو ان کے پاس میں بھی کوئی دلیل ہے یا ایسی بولتے؟ ان کے پاس بھی دلیل ہے. کیا ہے دلیل؟ قرآن کی یہی آیت ہے. کیا ہے قرآن کی یہی آیت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اگر یہ بات تو شاید تعجب ہوتا, قادیانیوں کے پاس کہاں سے دلیل آگے قرآن میں سے, بول کے یہی آیت ان کی قرآن کی دلیل ہے. کیسا؟ آیت وہی رہتی لیکن مطلب انہوں اپنا بتاتے. کیا بول کے بتا رہے مطلب؟ دیکھو نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں بول کے بولے, وہ نبوت جو ہمارے نبی کو ملی وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا, اب ویسا نبی کوئی بھی نہیں بنتا. لیکن نبوت کی کچھ اور قسمیں ہیں, وہ نبوت جاری ہے. یہ مطلب نکالے. اب یہ مطلب عام آدمی کو سمجھ میں آتا, انہوں نے بتا یہ کہا تو بھی ہے بھائی, انہوں بھی قرآن پیش کر رہے, انہوں بھی قرآن پیش کر رہے, انہوں بھی آیت پڑھ رہے, انہوں بھی آیت پڑھ رہے, کیسا سمجھنا؟ تو کنفیوژن رہتا پبلک کو. یہی وجہ سے لوگ کنفیوز ہے. فیس بک پہ بے حساب لڑائیاں چلتے رہتی مسلمان بچوں کی, قادیانیوں کی, کمنٹوں کے ذریعے سے. ارے عقلی طور پہ, دلیل کے طور پہ ایک عالم دین علم کی روشنی میں, اللہ کے نبی کے علم کی نور میں, نور نبوت کی روشنی میں انہیں سمجھ کے سمجھا سکتا. لیکن عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ دلیل دے کر گمراہ کر رہے. تو
ہم ابھی کیا پڑھے تھے؟ کسی شرعی حکم میں غلط تعویل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق کہا جاتا. جیسے اس ملک کا باغی غدار ہوتا، اب اس ملک کے باغی غدار کو سڑکوں پہ گھومنے دیتی حکومت؟ دیتی بھائی؟ اچھا جیل میں بھی بند کرے تو اس کو وی آئی پی سیکشن میں رکھتے کیا؟ مگر اس کو کئی سزا دیتے. کئی کو انہیں باغی ہے. ایک رہتا مجرم، چور، لٹیرا، ڈاکو، مرڈرر، ریپسٹ، لیکن ایک رہتا باغی. باغی کی سزا الگ رہتی. تو اب یہ جو غیر مسلم ہے جو اسلام قبول نہیں کرے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن ان کے واسطے بھی تعلیمات ہیں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے اچھے برے میں شریک ہو. ان کی جو مذہبی رسومات ہے اس کو چھوڑ کے آپ ان کے ساتھ ہر اعتبار سے حسن سلوک کر سکتے. لیکن یہ جو زندیق ہوتا، کون ہوتا؟ زندیق. زندیق کو عام چھوٹے الفاظ میں بولنا ہے ہم تو کیا بولیں گے؟ زندیق وہ ہے جو اسلام کا باغی ہے. کیا ہے؟ باغی. تو اب اس کے ساتھ میں بھی نرمی بڑھتی جائیں گی. بھائی ایک مجرم رہتا اور ایک کون رہتا؟ باغی رہتا. مجرم کے ساتھ سلوک الگ ہوتا اور باغی کے ساتھ الگ ہوتا. اب یہ لوگ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بھی غیر مسلم ہیں اور دوسرے غیر مسلم بھی غیر مسلم ہیں. پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے زندیق ہے، وہ اسلام کے باغی اور غدار ہے. غداروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے نہیں کرتے. اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے زندیق اور غداروں کے ساتھ میں رشتہ رکھنا جائز نہیں ہے. کیا ہے رشتہ رکھنا؟ جائز نہیں ہے. ان کے موت پر، ان کے مرنے کے بعد والی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ کسی مسلمان کی شادی جائز، اگر کرے تو شادی ہوتی نہیں ہوتی. بلکہ زندیقوں کے ساتھ تو ان کے زندیق ہونے کی نجاست کو، خرابی کو بتانے سمجھانے کے واسطے علماء نے یہ فرمایا کہ ان سے دوستی بھی جائز نہیں. کیا جائز نہیں؟ دوستی بھی جائز نہیں. کاروبار بھی جائز نہیں ہے. سامان خریدنا بھی جائز نہیں ہے. ان کو بیچنا بھی منع ہے. کیوں؟ تاکہ پتا چلے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بائیکاٹ کر. اسلام کا باغی ہے. کسی ملک کا باغی نرمی کا حقدار ہوتا؟ پھر تو جب پوری دنیا کسی ملک کے باغی کو نرمی کا حقدار ماننے تیار نہیں تو پھر ہم اسلام کے باغی کو نرمی کا حقدار مان سکتے؟ کیسے مان سکتے؟ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے ایسے مسائل سن کر، سیکھ کر شعور پیدا کرے کہ بھئی کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، داڑھی رکھنے کے بعد، ٹوپی پہننے کے بعد، مسلمان نام ہونے کے بعد پھر کیوں کافر ہے؟ اس وجہ سے کافر کہ اسلام کے بنیادی عقیدوں کا انکار کرنے والے، جیسے ختم نبوت کا اتنا اہم عقیدہ، اس کا انکار کرنے والے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے. تو یہ ایک فتنہ ہے جو اس وقت میں پوری دنیا میں پھیل چکا. اب کیا کرنا؟ بچنا کیسا؟ بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اہل علم علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور ان کی باتوں سے ہم غور کریں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کی بات چیت، ان کی ایکٹیویٹی. اگر کوئی جان پہچان کے لوگوں میں کوئی آ گیا، سمجھو ہو جاتا کبھی ایسا، نہیں معلوم ہوتا. اب معلوم بھی ہو گیا تو بعض بھائی بولتے ارے کیا ہوتا بھائی، ان کا مذہب ان کے ساتھ، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ. اب آپ بتاؤ کیا کسی باغی کے بارے میں یہ خیال کرنا درست ہے بھائی؟ کر سکتے؟ نہیں. ارے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، کیا ایک نبی کا امتی اس کو برداشت کر سکتا؟ ہو سکتا برداشت ہوتا؟ کیسے برداشت ہوگا؟ کیا ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ اچھا سلوک، کیا اس بارے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے نہیں؟ لہٰذا کوئی معاملہ قادیانیوں سے، احمدی کہنے والوں سے اور اس طرح کا کوئی بھی زندیق ہو، ان کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے. مرزا غلام احمد قادیانی زندیق ہے، ملعون ہے، ان کے ماننے والے سارے کے سارے کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو ان کے ساتھ ہماری نرمی، آپ بولو نبی کے دشمن کے ساتھ نرمی ہے نہیں ہے؟
باپ کے دشمن کے ساتھ نرمی ہوتی؟ جو باپ کو صرف بدتمیزی سے بات کیا، کیا ہم اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے؟ کیا اس کو گفٹ دیتے؟ کیا اس کو تحفے دیتے؟ کیا اس کے ساتھ میں ہم ہیلپنگ نیچر رہنا بول کے یہ جملے بولتے؟ نہیں. جب ہم ایسے لوگوں کے لیے نہیں بولتے تو پھر جو نبی کا غدار، نبی کا باغی اور نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ایسے آدمی اور ایسی قوم کے ساتھ کیا ہم نرمی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر انسانی رواداری کی بنیاد پر کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ کوئی حادثہ ہو گیا، اب کوئی نہیں ہے بھائی حادثہ ہو گیا بچانے کا ہے، اب لے کے چلے گئے دواخانے کو، لے کے بعد معلوم ہوا رہے قادیانی ہے کہ بول کے، تو ہو گیا ایک کام، ہو گیا نا بھائی، ایک ضرورت تھی، انسیڈنٹ تھا. لیکن دوستیاں کرنا، ساتھ میں کھانا، ساتھ میں پینا، چایاں پینا اور گھومنا پھرنا، ساتھ میں رہنا. اور بعض لوگ یہ بولتے کہ مول صاحب ایک کرسچن کے ساتھ میں رہ سکتے، ہندو کے ساتھ میں رہ سکتے، تو قادیانی کے ساتھ رہے تو کیا حرج ہے بول کے. اس سوال کا جواب آپ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ کتنا بڑا حرج ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ کافر رہ کے خود کو مسلمان بول کے دھوکہ دے رہا ہے. جی دھوکے باز ہے، باغی ہے، غدار ہے. تو آپ بتائیے کیا باغی اور غدار حسن سلوک کا مستحق رہتا؟ آج میرے دوستوں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں احساس اور اویئرنس حد سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب اسلام سے باہر نکالنے کا اسٹائل بدل گیا. اب آپ یہ مت سمجھو کہ ارے بھائی یہ مسلمان ہے نا، ان کو عیسائی بناتے ہوں گے، ان کو قادیانی بناتے ہوں گے، ان کو ہندو بناتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اب قادیانی کے بارے میں لوگ سمجھ رہے نہیں ہونا کافر ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھ رہے دیہاتوں میں کئی دیہات ہے جو قادیانی پورے صاف کر کے مسلمانوں کو ہے. ہم بھی احمدی مسلم، تم لا محمدی مسلم کہتے. کیا ہے بولے تو نہیں، آپ محمد صاحب کو مانتے محمد کے نام سے، ہم لوگ بھی ان کچھ مانتے لیکن احمد کے نام سے مانتے. کتنے مسلمان ہیں جو چلے جا رہے. اب آپ بتائیے ان مسلمانوں کو ایمان کو بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جبرائیل امین کی، حضرت میکائیل کی. تو آسمان سے فرشتوں کی جماعتیں آئیں گی اور اگر دیہات جا کر مسلمانوں کے دروازوں پہ کھٹکے مار کے ان کو دعوت دے گی کہ دیکھو بھائی قادیانی سے اپنا ایمان بچاؤ.